غازی ہیں خدا کے نام پر گردن کٹا دیں گے. ہم غازی ہیں خدا کے نام پر گردن کٹا دیں گے. یہاں سے ظلمت و باطن کو یکسر میں مٹا دیں گے. ہمیں خادم ابو بکر و عمر عثمان حیدر کے ہم ان کے نام کا ڈنکا جہاں بھر میں بجا دیں گے. مسلمانوں، مومنوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے رہنے والوں کے لیے، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے، نبی اور صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے کون سا پاکستان؟ وہ پاکستان جس کے بنتے وقت نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نظریے کے طور پر صرف یہی پاکستان دنیا میں بنا تھا اور دوسرا مدینے کی ریاست بنی تھی. اور یہ اسلام کے لیے یہ دو ملک نظریاتی طور پر بنے تھے. اب اس ریاست مدینہ کو بنانے، آگے بڑھانے، ترقی دینے، طاقت دینے، اپنی جان لٹانے اور دنیا کو دکھلانے کے لیے جس شخصیت نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کو نبی نے خدا سے مانگا اور جس نے ہر قسم کی اصلاحات فرمائی، اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے نمبر پر بننے والے نظریاتی اسلامی ملک پاکستان میں غنڈے، بدماش، دہشت گرد، انتہا پسند، خود کو مسلمان کہلانے والے منافق، خود کو مسلمان کہلانے والے یہودی، خود کو مسلمان کہلانے والے عیسائی، خود کو مسلمان کہلانے والے ہندو، خود کو مسلمان کہلانے والے منافق اور دہشت گرد عمر کو گالیاں دیں. مسلمانوں، ہم زندہ ہیں، پاکستانیوں ہم زندہ ہیں. ہم نے ان منافقوں کو، یہ منافق کون ہیں؟ عبداللہ بن ابی کے بیٹے ہیں جس نے زندگی بھر نبی کو ستایا. یہ عبداللہ بن سبا کے بیٹے ہیں جنہوں نے اسلام کے سینے پر ہر وقت خنجر گھونپا ہے. یہ وہی منافق ہیں. جب بھی اتحاد کا موقع آتا ہے یہ منافق مسلمانوں میں افراتفری پیدا کرتے ہیں. اب جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے. دنیا کے مسلمان اپنے اپنے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے نیچے پرچم تلے اس کا نام لے کر محبت اور اتحاد کا اظہار کر رہے ہیں. ان ظالموں نے مسلمان کہلاتے ہوئے ہم مسلمانوں کے سینے میں چھرا گھونپنا چاہا اور افراتفری پیدا کرنی چاہیے. تو یہ کون ہے؟ ان کا پیرا اٹھاؤ، ان کے پیچھے کتے لگا دو، ان کے قدموں کو اٹھائیں اور دیکھ لیں کہ کہاں تک پہنچتے ہیں. یہ ایران میں پہنچتے ہیں، اسرائیل میں پہنچتے ہیں، امریکہ میں پہنچتے ہیں. ان کے قدم کہاں جاتے ہیں؟ ان کو پکڑنا چاہیے. مسلمانوں، ایک آدمی کسی کے ساتھ لڑتا ہے، اسے گالیاں دیتا ہے، تم اسے جا کر پکڑتے ہو. جب وہ پکڑا جاتا ہے تمہارے ساتھ کون کون شامل تھے؟ تمہیں کس نے اکسایا؟ تو ایسے بدماشوں کو جو اسلام کے اساس کو، اسلام کی شخصیات کو، مسلمہ شخصیات کو اور قرآن جس کے بارے میں متعدد آیات نازل کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تاریخ میں متعدد احادیث بیان کرے، اسلامی تاریخ کا چاند، سنہرا چاند، اس کے بارے میں تم بکواس کرو. اسلام میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. جو عمر کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا. جو عمر کے ایمان کو نہیں مانتا ہم ان کے ایمان کو نہیں مانتے. جو ابو بکر کے ایمان کو نہیں مانتا ہم ان کے ایمان کو نہیں مانتے. پچھلے دنوں مسلمانوں غور سے سنو، پچھلے دنوں اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے علماء کرام نے ایک بل بنایا اور توہین صحابہ و اہل بیت بل، کہ جس نے ان کی توہین کی ان کو سزا دی جائے. قومی اسمبلی نے منظور کیا، صوبائی اسمبلیوں نے منظور کیا اور جو ہے تو سینٹ نے منظور کیا.
یہ بل گیا ان کے نمائندے کے پاس، یہ خود کو اہل حدیث کہلواتا ہے، میں اسے اہل حدیث نہیں مانتا، دستخط کرتے، وہ عارف عدلی ہوتے، وہ عارف رضوی ہوتے، وہ عارف مسلمان ہوتے، ابھی عارف یہودی ہیں۔ مسلمانوں میدان میں نکلو، جب تک ان خنزیروں کو پکڑا نہیں جاتا۔ 3 خنزیر پکڑے گئے ہیں، باقی جو 30-40 خنزیر تھے وہ ابھی تک آزاد ہیں۔ ان خنزیروں کو جب تک پکڑا نہیں جاتا، جب تک چوکوں میں لٹکایا نہیں جاتا، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو لٹکایا جائے، چوکوں میں لٹکایا جائے، پھانسی دی جائے، ان کے سرپرستوں تک پہنچا جائے، ان کے قدم ایران جاتے ہیں، ان سے سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ اسرائیل سے ویسا ہی بائیکاٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔